کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے تو تم خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم خرچ کرتے ہو۔ تو یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی ایک نعمت بھی ہیں اور بہت بڑا فضل بھی ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ نعمت اور یہ فضل ملنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے خوشیاں منانے کا، تو خوشیاں منانی چاہیے۔ سے تو بالکل مناسب ریٹ میں رکھا ہے، اور تاکہ ایک آقا کا میلاد ہے اور ہر گھر میں جھنڈا لہرائے، ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ گاہ کو جتنا ریلیف ہو سکے ہم دیں۔ السلام علیکم، سب تک نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم چودھری۔ ماہ ربیع اول کے آغاز ہوتے ہی بازاروں میں جو رونقیں ہیں وہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دکانوں کے اوپر اسٹال دکاندار جو ہیں وہ سجا لیتے ہیں، اور جو خریدار ہیں وہ بھی اپنی اپنی پسند کی خریداری کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیں جی، آپ نے یہ اسٹال لگایا ہوا ہے، کس طرح لوگ یہاں پر خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں، اور پچھلے سال کی نسبت اس سال کس طرح جو خریدار ہیں ان کا رجحان ہے؟ جی، آقا کی آمد ہے، اور پچھلے سال کی نسبت اس سال گاہکوں کا رش بہت تیزی سے زیادہ ہے، اور لوگ بیج وغیرہ، جھنڈے وغیرہ، ماتھا پٹی، اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہم سے لیتے ہیں، اور ہم نے بھی پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ریٹ ہے وہ اس میں بہت زیادہ کنسیشن کی ہے۔ اچھا، آپ نے جو یہاں پر سامان لگایا ہوا ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ اس میں مارجن کم رکھا ہوا ہے؟ جی بالکل، بازار سے تو بالکل مناسب ریٹ میں رکھا ہے، اور تاکہ ایک آقا کا میلاد ہے اور ہر گھر میں جھنڈا لہرائے، ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ گاہ کو جتنا ریلیف ہو سکے ہم دیں۔ دکاندار کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائی کی جائے، زیادہ سے زیادہ اسے پیسے وصول ہوں، اور جو بھی اس کی چیز فروخت ہوتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ مارجن کم رکھا ہوا ہے۔ جی، یہ گاہک کے جو ہوتے ہیں دکاندار کی، اس کی کوشش تو ہوتی ہے مارجن رکھا جائے، پر یہ ایسا ماہ ہے جس میں ہم پرافٹ کم رکھتے ہیں، کیونکہ پورا سال ہم کمائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ صرف 12 دن کی بات ہے، اور اس لیے ہم اس چیزوں میں بہت کم مارجن رکھتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو خریدار آتے ہیں اپنی اپنی پسند کی جو چیزیں ہیں خرید کر لے کر جاتے ہیں۔ ان کے بقول کہ انہوں نے جو ان کے پاس سامان ہے اس کا جو مارجن ہے انتہائی کم رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ تاکہ ہر کوئی آسانی کے ساتھ یہ سامان خرید کر لے کر جائے، اور آقا کی جشن ولادت و شہادت انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منائے۔ یہاں پر ہم جو خریدار ہیں آنے والے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس طرح خریداری کر رکھی ہیں، اور نبی پاک کا جشن ولادت و شہادت کس طرح بنانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے تو تم خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم خرچ کرتے ہو۔ تو یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی ایک نعمت بھی ہیں اور بہت بڑا فضل بھی ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ نعمت اور یہ فضل ملنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے خوشیاں منانے کا، تو خوشیاں منانی چاہیے۔ اور یہ دستور ہے کہ جب بھی کسی شخص کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی فضل ملتا ہے، تو وہ خوشی مناتا ہے۔ اگر نعمت بڑی ہوتی ہے تو اس کی خوشی منانے کا انداز بھی بڑا ہوتا ہے، اگر فضل بڑا ہوتا ہے تو اس کا خوشی منانے کا انداز بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ببرکت کا دن قریب آ رہا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بکثرت درود پاک پڑھیں، اور جس طرح خوشیاں منانے کا ارشاد ہوا ہے، جو جائز طریقہ شریعت نے رائج کیا ہے، اس جائز طریقے کے ساتھ خوشی منائیں، اپنے گھروں کو چراغاں کریں، دکانوں کو چراغاں کریں، بازار وغیرہ کو چراغاں کریں، اور ہر اس جائز طریقے سے خوشی منائیں جو شریعت میں جائز ہے۔ اور اسی سلسلے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ولادت کا دن ہے اس کے توسل سے اگر دیکھا جائے تو بازاروں میں رونقیں لگی ہوئی ہیں، لوگ مختلف قسم کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں گاڑیوں پر، بائکوں پر جھنڈے وغیرہ باندھ کر وہ جا رہے ہیں آگے پیچھے، اور کثرت افراد نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کی خوشی میں بیج وغیرہ بھی لگا رکھے ہیں۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشیاں کی ولادت کی خوشیاں منانا یہ جائز ہے اور احسن عمل ہے۔ تو میں بھی اسی سلسلے میں یہاں آیا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کے دن کے توسل سے
یہاں سے کچھ خرید سکوں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا دن جوش و خروش کے ساتھ منا سکوں۔ جی بالکل، آپ نے یہاں پر دکانداروں اور خریداروں کی گفتگو سنی ہے۔ ہر شخص آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت باسعادت منانے کے لیے اپنے اپنے جوش و جذبے کے ساتھ اپنی اپنی پسند کی جو خریداری ہے وہ کر رکھی ہیں۔ کوئی جھنڈے خرید کر لے کر جا رکھا ہے اور کوئی بیجز خرید رہا ہے۔ اسی طرح اس ماہ میں جو بازاروں کی رونقیں ہیں وہ دوبالا ہو جاتی ہیں۔ لوگ اپنی اپنی دکانوں کو، اپنے اپنے گھروں کو لائٹنگ کر کے سجاتے ہیں، اور کوئی جھنڈے لگاتا ہے اور کوئی دیگر طریقوں سے اپنی اپنی پسند کے مطابق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کے سلسلے میں اس ماہ میں ان دنوں میں خاص کر کے وہ اس رونق کو دوبالا کرنے کے لیے جس طرف سے بھی آپ گزرتے ہیں، جس بازار سے بھی آپ گزرتے ہیں، اور وہاں پر جو مناظر ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں کہ یہاں پر ان دنوں میں ہر طرف جو بازاروں کی رونقیں ہیں وہ دوبالا ہو جاتی ہیں۔ ہر بلڈنگ میں رات کو اگر آپ کا کہیں سے گزر ہو رہا ہو تو ان دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف روشنی ہوتی ہے، اور ہر طرف جو منظر ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ لائٹنگ اس قدر ہوتی ہے کہ دیکھ کر انسان کا جی کرتا ہے کہ یہاں پر بس دیکھتا ہی رہوں۔ اگر دن کی بات کی جائے، دن میں بھی یہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لوگ اپنی دکانوں کو اس طرح سجا رکھے ہیں، اپنے مکانوں کو اس طرح سجا رکھے ہیں، اور یہاں پر دکانداروں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت باسعادت کے سلسلے میں جو ہم نے اسٹال لگائے ہوئے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مارجن انتہائی کم رکھا جائے تاکہ ہر شخص اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت باسعادت کے دن کو اپنے جوش و جذبے کے ساتھ منائے، اور ہر شخص یہاں سے خریداری کر کے لے کر گھر جائے، اور ہر گھر میں جو جھنڈا ہے وہ لہرایا جائے۔